ایک پراعتماد عورت ایک پرکشش اور ایک خوبصورت عورت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, خوبصورتی صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی نہیں ہوتی بلکہ اس میں آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور بعض لوگ اتنے حسین, اتنے خوبصورت, پرکشش ہوتے ہیں لیکن ان میں کانفیڈنس بالکل زیرو ہوتا ہے, اور یہی کانفیڈنس نہ ہونا ان کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کے ساتھ ایسے میں پوائنٹس شیئر کروں گی جن پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بوسٹ ہوگا اور آپ کو اپنے آپ میں تبدیلی محسوس ہوگی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ میری ویڈیوز پہ اتنا پیار دیتے ہیں. اور بس سمجھ لیں کہ یہ آپ لوگوں کا پیار ہے, آپ لوگوں کی محبت ہے, جو میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آ جاتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح گپ شپ لگاتی ہوں, بات چیت کرتی ہوں, اور آپ لوگ مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. تو جناب جو لوگ چینل پہ نئے ہیں, اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ کون سا ہے اور وہ کون سی کوالٹی ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اپنے کانفیڈنس لیول کو انکریز کرنے کے لیے. فرسٹ تھنگ, کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ والی بات مت لائیں کہ میں پرفیکٹ ہو سکتا ہوں, کیا میں پرفیکٹ ہو سکتی ہوں. پرفیکشن صرف اللہ پاک کی ذات میں, وہ 100% پرفیکٹ ہے, باقی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. آپ کوئی کام کر رہی ہیں, آپ کسی چیز میں کوئی سٹارٹنگ کر رہی ہیں, آپ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, یہ مت سوچیں کہ میں اس کو 100% بالکل صحیح کروں گا, میرے سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی, مجھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پرفیکٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ اپنا 90% دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنا 100% نہیں دے سکتے. اچھا, اسی ڈر, اسی خوف کی وجہ سے نا ہم بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا, میں تو پرفیکٹ اس کو کر ہی نہیں سکتا, تو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑنی چاہیے نا, آپ کرتے رہیں اس کو. تو یہ سوچ کے اگر آپ کریں گے کہ میں اس میں 100% دوں گا تو وہ کبھی بھی آپ کا کام جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو پائے گا, آپ میں کانفیڈنس آئے گا ہی نہیں. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, میں نے اسٹچنگ باقاعدہ سے نہیں سیکھی ہوئی, ٹھیک ہے, اور بس بچپن میں کچھ شوق تھا, کسی کو دیکھ لیا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیا, تھوڑا بہت کر لیا اس طرح سے, کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں خود سے کچھ اسٹچ کروں. اچھا, اب آ کے میرے پاس بیچ میں کچھ شادی سے پہلے تک کا ایسا ٹائم تھا, ظاہر ہے اس وقت جو ہے نا ہم کزنز وغیرہ اور فرینڈز وغیرہ نا ایک دوسرے کو بنا کے دکھانا کہ جی دیکھو میں نے یہ ڈیزائن کر لیا, اس طرح سے کر لیا, تو وہ کافی حد تک ہاتھ میں صفائی آ گئی تھی. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, پھر میں پھنس گئی, نہیں مجھے ٹائم ملا نا. سو اب بھی میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے نا تو میں کچھ تھوڑا بہت نا اسٹچ کر لیتی ہوں. اب ظاہر ہے اس میں کوئی ماہر تو نہیں ہوں, 19-20 فرق آتا ہے, چیزیں مجھ سے اس طرح سے نیٹ بھی نہیں بنتی, لیکن میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں. میں یہ نہیں کرتی کہ میں اس کو چھوڑ دوں کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی, اب یہ تو میں تو پرفیکٹ نہیں کر رہی تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. نہیں, کیونکہ مجھے شوق ہے, مجھے مزہ آتا ہے کرتے ہوئے, میں کر لیتی ہوں. اب کسی کو نہیں پسند آ رہا تو ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھے اس میں نقص نکالے کہ اوہ یہ تم نے کیسے کیا, تم نے ٹھیک نہیں کیا, میں اس کو سوچ کے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا فلانے بندے میں اس کو چھوڑ دوں, نہ کروں, تو وہ میرا فیلئر ہے. وہ تھوڑا بہت مسٹیک کرنا, غلطی کرنا, وہ میرا فیلئر نہیں ہے. کسی کے کہنے پہ اس کو چھوڑ دینا میرا فیلئر ہے. سو آپ میں کانفیڈنس یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں اگر وہ پرفیکٹ 100% نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑنا, اسے آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ آپ میں اگر کوئی ویکنیس ہے تو وہ ہے, لیکن اپنی کمی کو, اپنی کمزوری کو اپنی خامی مت بنائیں. ہر انسان میں ہر چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں پہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. اس کو ایڈمٹ کیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے میں ویکنیس ہے, میں اس طرح سے نہیں کر سکتا, میں فلانا کام اگر میں نہیں کر رہا, میں نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا, لیکن میں اس کی کوشش ضرور کروں. کوشش کو آپ نے نہیں چھوڑنا. یہ مت سوچیں کہ بس میں کیونکہ یہ کر ہی نہیں سکتا لہٰذا میں نے اس کو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی اور میں نے یہ نہیں کرنا. اب مجھے نا کافی سارے ڈی ایمز آتے ہیں, کافی سارے کمنٹس آتے ہیں جس میں میری بہت سی بہنیں, اور وہ سن بھی رہی ہوں گی شاید, وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی چینل ہمارا گرو نہیں کر رہا, ہم نے بڑی محنت کی, اس پہ چینل گرو نہیں کر رہا. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کنسسٹنسی جو ہے نا وہ رکھیں. اگر نہیں ایک دفعہ چل رہا دوبارہ بنا لیں, ٹھیک ہے. آپ نے ایک چینل پہ بڑی محنت کر لی, آپ نے 50-100 ویڈیوز آپ نے ڈالنی, چینل نہیں چل رہا, آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, کچھ مسٹیکس اس میں بہرحال ہوں گی, ان مسٹیکس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد آپ نیا بنا لیں اور دیکھیں وہ انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا, اور چلتا بھی ہے. اور لوگوں نے مجھے اس کے بعد فیڈ بیک بھی دیا کہ ان کو کافی پازیٹیو اس میں جو ہے نا رسپانس ملا. سو یہ سوچ کے کہ جی نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا اور میں نے کرنا ہی نہیں ہے, تو یہ چیز غلط ہے. وہ بیک آف مار کیجیے, کام کو دوبارہ سے شروع کر لیں, نئے سرے سے شروع کر لیں اور پھر اس پہ محنت کیجیے, تو انشاءاللہ کام آپ کا ضرور ہو جائے گا اور آپ کا کانفیڈنس رہے گا. اور یہی چینل کی بات ہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے یہ چیز بڑی اچھی طرح سے ایکسپیرینس کی ہے, کیونکہ بہرحال میرا بھی پہلا چینل نہیں ہے یہ, اس سے پہلے میں چینل پہ کام کرتی تھی.
جتنے زیادہ آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ آپ یہ کام کریں، اتنی زیادہ کرٹیسزم آئے گا، جس میں پازیٹیو کم اور نیگیٹو زیادہ ہوگا، اور آپ جو ہے نا اپنا کانفیڈنس شیک کر جائیں گے وہاں پہ، بلکہ کانفیڈنس اتنا زیادہ لوز کر جائیں گے کہ آپ کا دل کرے گا میں نہ کروں. لیکن جتنے کم لوگوں کو پتہ ہوگا نا، جو آپ کو پازیٹیو رسپانس دے رہے ہوں گے، بس وہاں تک رہنے دیں. بہت زیادہ لوگوں کو بتائیں گے نا اپنے سرکل میں، تو لوگ آپ کو بہت زیادہ مشورے دیں گے اور آپ وہیں پہ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. سو کوئی بھی کام کریں، اگر آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی خامی ہے، اس میں کمی ہے، تو یہ مت سوچیں کہ یہ کمی میرے اندر ہے. محنت کریں، انشاءاللہ کام آپ کا پورا ہوگا. اچھا جی، چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے کانفیڈنس کو انکریز کرنے کے لیے نا ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کو سب کچھ نہیں پتہ ہو سکتا. ایک سامنے والا بندہ ہے نا، اس کی ایک نیچر آف جاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک کام ہے، وہ اس میں بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، پرفیکشن اپنی طرف سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے وہ کام آپ بھی کر سکیں. ہر ایک چیز کو دیکھ کے، ہر ایک چیز کے پیچھے لگ جانا، ایک بھیڑ چال میں چلنا شروع ہو جانا کہ ساری دنیا ایک کام میں لگی ہوئی ہے تو شاید میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے اندر کیا ایبلٹیز ہیں، کیا آپ کے سکلز ہیں، ان کے مطابق کام کیجیے، اور آپ اس کے مطابق کام کریں گی تو بہت اچھا کام کریں گی. آپ میری بات کا یقین کریں، آپ جس کام میں آپ کا سکل ہے نا، آپ کا سکل سیٹ ہے، آپ کا نالج ہے، وہ کام کیجیے. جہاں ساری دنیا جس ڈائریکشن میں چل رہی ہے نا، ضروری نہیں میں اسی ڈائریکشن میں جاؤں تو میں کامیاب ہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. سو موو آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ کے کوئی بھی کام کیجیے کہ میں جو کر رہا ہوں نا، میں اپنا اس میں بیسٹ کر رہا ہوں، میں یہ بہترین کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھیں گے نا، آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس طرح سے آپ اس کو لے لیں کہ اگر آپ یہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ سوچ لیں گے نا کہ میں سے نہیں ہو پا رہا، بس میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں اس کو فائنلی لے کے جاؤں گا کہ نہیں، ریزلٹس ملیں گے کہ نہیں، یہ نہیں. آپ اپنے آپ کو یہ سوچے کیجئے کہ میں اس میں اپنا بیسٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے اس میں بیسٹ ریزلٹس ملیں گے. تو یقین کیجئے انشاءاللہ ریزلٹس بھی ملتے ہیں اور آپ کی سوچ سے زیادہ ریزلٹس ملتے ہیں. سو چیز کو، کسی بھی کام کو ہمیشہ یہی سوچ کے آپ نے کرنا ہے. اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس کی میں اگزامپل دوں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کسی ایونٹ پہ جانا ہو نا، تیار ہونا ہو تو ہم لوگ تیار ہوتے ہیں. اچھا جو خواتین آپ نے دیکھی ہیں بڑی کانفیڈنس کے ساتھ آتی ہیں نا کچھ، تو وہ تیار شیار ہوئی ہوتی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ان میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، انہیں اس بات پہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم نے پرفیکٹ اپنی میچنگ کی ہوئی ہے، ہم نے پرفیکٹ سب کچھ پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ الگ سے ہی ان میں نا ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے گلو. اچھا کچھ ہوتی ہیں بیچاری جنہوں نے بہت اچھا سب کچھ کیا ہوتا ہے، بہت اچھا، لیکن کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں نے بہت اچھا کیا ہوا. اب ہر ایک سے نہ پوچھیں گی، بتاؤ یہ چیز ٹھیک لگ رہی ہے، بتاؤ یہ ایئرنگس میچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہاں یہ میں نے یہ پہن تو لیے سینڈل ساتھ، مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ خود کہیں گے نا مجھے لگ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، تو 2 بندے تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے، 3 بندے آپ کو کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تم نے کیا کیے تو کرنا، یہ تو پہننا ہی چاہیے تھا، یہ تو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مت پہنو، یہ کیوں پہن کے آ گئی ہو، بلکہ ایسا کرو میرے پاس نا اسپیئر پڑا ہوا ہے ایک گاڑی میں، وہ لے لو. سو اگر آپ خود ہی اپنی چیزوں پہ کانفیڈنس میں نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح سے ہی ہوگا نا. نیکسٹ تھنگ جناب، اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک بات آپ نے ہمیشہ سوچنی ہے کہ میں گرو کر رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میں اسٹل گرو کر رہا ہوں، میں اس میں آگے جا رہا ہوں، میں رکا ہوا نہیں ہوں. اپنے آپ کو، کوئی کام آپ کوئی چیز کرتے ہیں، اپنے آپ میں امپروومنٹ ہی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اپنے کانفیڈنس لیول کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ، میں بہت سی ویڈیوز بنا چکی ہوں ڈپریشن کے بارے میں اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، ڈپریشن سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو آج بیٹھ کے یہ سوچیے گا کہ جس دن سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیے تھے، میں نے اپنی سوچ میں تبدیلی لانا شروع کی تھی، چاہے اس کو 1 ہفتہ ہوا ہے، 1 مہینہ ہوا ہے یا اس کو 1 سال ہونے والا ہے، تو اتنے عرصے میں نے کتنا کچھ گین کیا، میں نے کتنا اپنے آپ کو پازیٹیو کیا. تو جب آپ یہ چیز سوچیں گے بیٹھ کے تو پھر آپ کو لگے گا کہ میں گرو کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو یہ لگے گا کہ اگر ہاں میں نے 2 ماہ میں 3 ماہ میں اتنا گرو کیا تو انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اس سے بہت زیادہ اپنے اندر مزید امپروومنٹ لے کے آؤں گا، یا میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس میں کتنی امپروومنٹ لا چکا ہوں، کتنی میں نے لانی ہے. جب آپ یہ چیز سوچیں گے نا تو یقین کیجیے آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ انکریز کرے گا. سو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، زندگی میں آپ ہمیشہ سب کو ایک ٹائم پہ خوش نہیں کر سکتے. لوگ الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی نیچر ہوتی ہے، آپ سب لوگوں کو اپنے مطابق نہیں ڈھال سکتے، ہر ایک کو ہر وقت آپ خوش نہیں رکھ سکتے. کوشش بھی مت کیجیے ہر ایک کو خوش رکھنے کی. آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کیجیے، جس نے خوش ہونا ہے وہ ہو جائے گا، جس نے نہیں ہونا ہے یقین کیجیے آپ سونے کے پانی میں بھی نہا کے آ جائیں گے یا سونے کے بھی بن کے آ جائیں گے نا، اس نے تب بھی خوش نہیں ہونا. یہ بات بالکل میں کہوں آپ کو کہ 100% کریکٹ ہے تو بالکل کریکٹ ہے. اور آپ خود نظر ڈالیے گا اپنے ارد گرد اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کوشش بہت کی لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے.
نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں نے اپنے آپ میں مجھے لانے میں کافی ٹائم لگا، کہ لوگوں کو انکار کرنا سیکھیے. جو کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کا نہیں ہے، لوگوں کو انکار کر دیجیے. کانفیڈنس لے کے آئیں انکار کرنے کا، ریفیوز کرنے کا. آپ ہر چیز نہیں کر سکتے، جیسے میں نے پہلے کہا ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے، سو نہیں رکھ سکتے. ہر کام نہیں کر سکتے، ظاہر ہے میں کوئی اتنا کچھ تو نہیں کر سکتی. کسی ٹائم پہ میرے پاس شاید ٹائم نہ ہو، یا کوئی کام مجھے کہہ رہا ہو میرے بس میں نہیں ہے. سو آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں. جتنا آپ کے بس میں ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا گھر متاثر نہیں ہو رہا، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ متاثر نہیں ہو رہی، وہاں تک ضرور لوگوں کی مدد کیجیے، کام کیجیے. لیکن جب لوگ آپ سے آؤٹ آف دا وے جا کے فیورز مانگنا شروع کر دیں تو وہ والے فیورز مت دیجیے. لوگوں کو انکار کرنا سیکھیں. اور پھر وہی بات کہ لوگ ہمیشہ خوش نہیں رہیں گے آپ سے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ سے اس بارے میں ناراض ہو جاتا ہے کہ جی یہ کام اس نے میرا انکار کر دیا، نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے بے شک ناراض رہنے دیں. لیکن اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اپنے آپ کو اسٹریس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کانفیڈنٹ رہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، سو میں نے منع کر دیا. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور کر لیتا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ کانفیڈنس میں اور ڈھٹائی میں نا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بعض لوگ اتنے ڈٹائی کے ساتھ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نا سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب یہاں پر نا کانفیڈنس سے زیادہ ڈٹائی کا عمل دخل ہے. سو اس طرح کی چیز ہرگز اپنے اندر نہیں لے کے آنی. آپ انسان ہیں، آپ غلطیاں کر سکتے ہیں، بہرحال انسان غلطی کا پتلا ہے. تو اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں ایڈمٹ کیجئے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اسے سدھارنے کی کوشش ضرور کروں گی، لیکن مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ مت سمجھیں کہ میں اگر اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں تو میرے سے کبھی کوئی چیز غلط بن ہی نہیں سکتی، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی. اب جناب آپ نے کوئی چیز آپ نے 6 دن اچھی چیزیں بنا لی نا، 7ویں دن آپ سے ذرا سی کوئی مسٹیک ہو گئی، کسی نے کہہ دیا کہ آج تو نمک کم زیادہ ہے، تو ڈٹائی پہ مت آئیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، کھانے والی کی غلطی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں مسٹیک کر سکتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، چیز اوپر نیچے ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. سو ڈٹائی والے ایلیمنٹ سے دور رہنا ہے. کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہے اس بات کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مائی مسٹیک. سو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ اپنے اندر لے کے آئیں گے نا، دیکھیں یہ چیزیں آپ کا کانفیڈنس تو انکریز کریں گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی پریشانیوں میں بھی کمی کریں گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو میں سمجھ لیں کہ 2 چیزیں ایٹ اے ٹائم بتا رہی ہوں. چلیں جی، موونگ آن ٹو دا لاسٹ پوائنٹ. ہمیشہ ہر وقت سوری کرنے کے موڈ میں مت رہیں. بعض لوگوں میں کانفیڈنس کی اتنی شدید کمی ہوتی ہے کہ ان سے اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہو جائے نا تو وہ ہر وقت بس سوری کر رہے ہوتے ہیں، جی معذرت، سوری. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آپ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے بے ضرر سی، تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت سوری کے موڈ میں رہیں کہ بس میں سوری کر کے نا نکل جاؤں یہاں سے سائڈ پہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. غلطیاں ماننا، غلطیاں ایڈمٹ کرنا اور اپالوجیز کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں پہ آپ کی غلطی ہو، جہاں پہ غلطی کے بغیر بھی آپ معذرتیں کر رہے ہو نا، یہ سوچ کے کہ چلو جان چھڑاؤ، پیچھا چھڑاؤ، وہاں پہ آپ میں سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے ضرور بتائیے گا. اور بعض لوگ مجھے اتنے اچھے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب اس سے آپ سمجھ لیں کہ میں خود نالج لے رہی ہوتی ہوں ان چیزوں سے. تو اس طرح کے رسپانس مجھے ضرور دیا کریں. جہاں میری غلطیاں ہوں ضرور آئیڈینٹیفائی کیا کریں. میں انشاءاللہ ان کو سدھارنے کی کوشش کروں گی کہ انسان بہرحال ساری زندگی ایک اسٹوڈنٹ ہے، تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے، ہر چیز سے وہ سیکھ رہا ہے، سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. تو آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں، کل دوبارہ آئیں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ